بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کے کرم سے 9واں پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. اللہ پاک یہ پارہ بھی ہم کو سمجھنے سمجھانے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ سمجھایا، بڑی دلائل سے بات کی. لیکن کافر اور مشرک جو ہوتے ہیں یہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے، یہ دلیل سے بات نہیں کرتے، یہ لڑائی کرتے ہیں، آگے سے جھگڑا کرتے ہیں، دھمکیے دیتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی مخلصانہ تقریر بات سننے کے بعد قوم نے پھر کیا کہا؟ اللہ کا قرآن ہم کو بتلا رہا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے، ان سرداروں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم سے. شعیب علیہ السلام قوم کے جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ساتھ تیرے، من قریتنا، ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. شعیب علیہ السلام کیسی تقریر فرما رہے ہیں، واضح نصیحت، خیر خواہی کی تقریر. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے شعیب ہم تم کو اور جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں نا ان کو کیا کر دیں گے؟ اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے. یہ جواب دے رہے ہیں، یہ نبی کو جواب دے رہے ہیں کافر مشرک. میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان والوں کو جہاں اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہاں یہ بھی بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے. یہ بھی کبھی حالات بن جاتے ہیں جہاں مومنین کو اللہ کو راضی، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں ایمان والے، تو یہ بھی بعض اوقات قربانی دینی پڑ جاتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بھی چھوڑنا، وطن کنبہ قبیلے کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے. یہ بھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں زندگی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بابل شہر کو چھوڑا، ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے. اور پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں پیچھے لوط علیہ السلام کی قوم کہ انہوں نے کڈو تو بستی چوں، نکالو ان کو، یہ پاک لوگ ہیں. آپ پاک بنتے ہیں، ہمیں گندے کہتے ہیں، گندوں میں پاکوں کا کیا؟ نکالو ان کو بستی سے، نکالو. پھر اللہ پاک نے نکالا، وہ نہیں نکال سکے ان کو، اللہ نے ان کو نکال دیا اور ہر شے برباد کر دی اللہ پاک نے. آپ ہی نکل گئے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سردار قوم شعیب کے؟ یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو کیا کر دیں گے؟ اپنی بستی سے ہی کر دیں گے، ہم تم کو نکال دیں گے. یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں.
اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی مکے کو چھوڑا ہے کہ نا؟ اللہ کے محبوب نے مکے کو چھوڑا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ صحابہ کرام سب چلے گئے، جی 2-3 رہ گئے، حضرت علی رہ گئے اور ابو بکر صدیق رہ گئے اور اللہ کے محبوب رہ گئے جی۔ تو واقعہ بڑا لمبا ہے۔ تو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے کرنا کہ میرے بستر پہ میری چادر لے کے سو جاؤ اور صبح کو اپنا لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی پھر آ جانا۔ لیکن ہجرت 2 نے فرمائی، اللہ کے نبی تھے اور ابو بکر صدیق تھے۔ جب مکے سے نکلے ہیں کتنے تھے؟ 2، ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب 2 تھے۔ اور جب اللہ کے محبوب اللہ ہجرت کے 8 سال بعد فاتحانہ انداز سے وادی مکہ میں داخل ہوئے، پھر کتنے تھے؟ 10۔ ہاں کتنے تھے؟ 10۔ ہاں سب یاد کر لو، جب اللہ کے نبی ہجرت کے 8 سال بعد فاتحانہ انداز سے اللہ کے حکم مطابق آئے ہیں وادی مکہ میں، اس میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں نکلے تھے تو 2 تھے، 115 مہاجر صحابہ تھے، تو جب آئے ہیں واپس تو کتنے تھے؟ 10,000 صحابہ کرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا قل جاء الحق وزهق الباطل، محبوب اب تو کہہ دے کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا۔ ایسا گیا ہے آج تک باطل وہاں نہیں آیا، گیا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 14 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، باطل گیا وہاں۔ نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، یہی باطل ہے سب سے بڑا۔ باقی اور گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں نیکوں سے بھی تھوڑے بہت، باقی کفر شرک بدعت یہ باطل گیا۔ اور اب تک وہاں یہ ہے نہیں، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ اور گناہ ہے، گناہ گار ہیں لوگ، ہم بھی ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسا گیا ہے کہ اب تک اور قیامت تک آئے گا بھی نہیں وہاں۔ ان الایمان لیانز الی المدینہ کما تانز الحیۃ الی جحریہا، ایمان مدینے سے ایسے نکلے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے۔ جب سانپ کو ہر طرف سے مار پڑتی ہے لوٹ کے اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اسی طرح ایمان نکلے گا مدینے سے، دنیا کونے کونے میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے کوئی قبول نہیں کرے گا لوٹ کر مدینے میں آ جائے گا۔ لوگوں قیامت تک مدینے میں ایمان رہے گا۔ کفر گیا، شرک گیا، بدعت گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے بھائی ایمان والوں کو۔ ہاں اور سن 47 میں کیا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑی قربانی دی مسلمانوں نے سن 47 میں۔ کس کے لیے دی ہے؟ کلمہ قرآن کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہندو سکھ بن جاتے، نعوذ باللہ، تو کسی بھی نکالنا تھا۔ کلمہ قرآن کی وجہ سے وہاں سے آئے ہیں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جی۔ اور اتنا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پہ سن 47 میں، یہ لوگ چھپا رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ بھی پردہ پا رہے ہیں، پردہ مٹی پا دو۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ لکھا ہے 10,000 سے لے کے 16,000 بلکہ 20,000 تک مسلمان شہید ہوا ہے سن 47 میں۔ 20,000 مسلمان تک اتنا شہید ہوا ہے جی۔ قافلوں کے قافلے شہید، گاڑیاں بھری ہوئی شہید، بستیاں گاؤں کے گاؤں پورے کے پورے جلا دیے، بچے جی، عورتیں مرد سب شہید کر دیے۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ 50,000 عورت انہوں نے زبردستی رکھ لی ہندوستان میں۔ 50,000 آدمی زبردستی انہوں نے سکھ بنا لیے، ہندو بنا لیے اس دور کے اندر۔ ایسا ظلم ہوا ہے کہ نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ پڑھ کے دیکھیں آپ داستان کیا ہے، کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا ہوا، نہ قرآن کو چھوڑا نہ کلمے کو، نہ نبی کے فرمان کو، جو بھی ہوا چھوڑ کے آ گئے۔ یہ بھی قربانی مسلمانوں نے بہت بڑی دی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ کیا کہا کہ اے شعیب تجھ کو اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ تو بستی جو کر دیں گے ایسی اولت اعودن فی ملتنا، یا لوٹ آؤ تم ہمارے دین میں۔ گلا ہوں دعا جو ایک ہی ہونی، دو نہیں چلنی ہے، یا بستی چلنی پینی ہے یا پھر ہمارے دین میں آ جاؤ۔ یہ نہیں ہونا اپنے دین کے اندر بستی بھی ساری جگہ ہونا، یہ نہیں اب ہوگا۔ اب بستی چھوڑ دو یا کیا کرو، ہماری ملت میں آ جاؤ۔
تو شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے جن پہ، یہ تو سارے ادھر سے ہی آئے تھے، کفر و شرک میں سے ہی آئے تھے. تو شعیب علیہ السلام بھی نبوت کے اعلان سے پہلے انہی میں رہتے تھے، کافر و مشرکوں میں رہتے تھے. لیکن یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کفر شرک سے منع نہیں کرتے تھے لوگوں کو، ابھی نبوت نہیں تھی ملی. تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمارے ہی مذہب میں ہیں شعیب علیہ السلام. تو جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ لوگ سمجھے کہ پہلے شعیب علیہ السلام ہمارے مذہب میں تھے، جو کچھ زحمت نہیں کی، اور اب جو ہے ہمارے مذہب میں سے نکل گئے ہیں. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا لوٹ آؤ. یہ شعیب علیہ السلام کو اپنے ہی مذہب میں سمجھتے تھے، اور وہ تو ادھر سے ہی آئے تھے ماننے والے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یا لوٹ آؤ کس میں؟ ہمارے دین میں، یا پھر بستی چھڈنی پڑنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اولا تعودن فی ملتنا، یا لوٹ آؤ ہمارے دین میں. قال اولو کنا کارہین، تو کہا شعیب علیہ السلام نے اگر ہم ناپسند کریں، اگر ہم پسند نہیں کرتے پھر کیسے آئیں گے؟ اگر تو پسند کریں اس کو پھر تو آ جائیں گے. وہ ہم تو یہ تو پسند ہی نہیں کرتے تمہاری ملت کو، ہمیں تو نفرت ہے اس سے. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زہر ہے، جان بوجھ کے زہر پینا ہے. تو زہر کا پیالہ کون پیے گا؟ یہ تو زہر ہے. کون زہر کا پیالہ پیے گا؟ یہ ہم تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے، ہماری نفرت کرتے ہیں تمہاری ملت سے. تو ہم کیسے آ سکتے ہیں تمہاری ملت میں؟ تو کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، تحقیق ہم جھوٹ باندھیں گے اللہ پہ اگر ہم لوٹے تمہارے دین میں. یہ جھوٹ ہوگا. پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہاری ملت پہ اگر بالفرض آ گئے تو پھر یہ جھوٹ ہے اللہ پہ. کفر شرک کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. تو جو کفر شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جو حق کو چھوڑ کے کفر شرک کو پسند کرے اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. اگر ہم آگے پہلے تو آ ہی نہیں سکتے، بالفرض اگر آ گئے تو پھر ہم اللہ پہ جھوٹ باندھے کفر شرک کر کے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے اس سے نجات دی ہے کفر شرک سے، ہم نے بچا لیا، پھر اس میں آئیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں دیکھو نبی کا عقیدہ بھائیو، اذ نجانا اللہ منہا، نجات دی ہم کو اللہ نے اس سے، کفر شرک سے ہم کو کس نے بچایا ہے؟ یہ عقیدہ بناؤ. دیکھو نبی کہہ رہا ہے ہم نہیں بچے، اپنی طاقت کوشش سے کسی اور نے نہیں ہم کو کفر شرک سے بچایا. کفر شرک سے کس نے ہم کو بچایا ہے؟ اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میرے بھائیو آپ حضرات بھی لوگ ہر روز بیٹھ رہے ہو الحمدللہ. یہ آپ نہیں بیٹھ رہے، یہ آپ کو اللہ بٹھا رہا ہے. یہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے تم بیٹھ رہے ہو. اللہ نے تمہیں قرآن کے لیے چن لیا ہے. اللہ نے قرآن کے لیے تمہیں، اللہ کے ہاں تم منظور نظر ہو گئے ہو. اللہ نے تم کو قرآن کے لیے قبول کر لی ہے. تم نہیں بیٹھ رہے، یہ تم کو اللہ توفیق دے رہا ہے. اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے تم بیٹھ رہے ہو. اور نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں. لیکن تم نہیں جاتے. یہ کون جانے دے تم؟ اللہ. اللہ کا قرآن، اللہ نے قرآن کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی. اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا میرے بندو قرآن سمجھ کے جانا ہے، ویسے نہیں جانا. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل تم حضرات بیٹھے ہو. فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں ہے کہ ہم لوٹیں اس میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اب. الا ان یشاء اللہ ربنا بل، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہمارا ہے. اگر اسی نے ہماری قسمت میں لکھ دیا لوٹنا، پھر ہم لوٹ سکتے ہیں. اللہ اپنی طاقت پہ بھی، قوت پہ جی بھروسہ نے کیا کہا؟ دعویٰ یہی کیا کہ ہم یہ ہو نہیں لوٹ سکتے. اگر اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے، قسمت میں لکھ دیا ہماری میں کفر شرک میں لوٹنا، پھر ہم لوٹ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں لوٹ سکتے کفر شرک. کیوں؟ واسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر شے پہ علم کے لحاظ سے. یعنی ہمارے رب نے علم کے لحاظ سے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے. ہر شے کو، ذرے کو گھیرا ہوا ہے علم کے لحاظ سے. اتنا ہمارے رب کا علم ہے. تو ہمارے رب کو پتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے، کون ہدایت پہ نہیں ہے، کس کا خاتمہ
ہدایت پہ ہوگا، کس کا خاتمہ گمراہی پہ ہوگا، یہ ہمارے رب کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، یہ خاتمہ کس پہ ہو جاتا ہے؟ شر پہ ہو جاتا ہے، کفر پہ شرک پہ ہو جاتا ہے۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے ساری زندگی کفر شرک شر اور خاتمہ خیر پہ ہو جاتا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن جادوگروں نے مقابلہ کیا ہے وہ ساری زندگی کفر میں گزاری، انہوں نے جادو کرتے کرتے کافر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، دوپہر تک کافر ہیں، اور جب مغلوب ہو گئے میدان میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پھر شام سے پہلے شہید ہو گئے، جنت الفردوس کے وارث بن گئے۔ دوپہر تک کافر تھے، دوپہر کے بعد مغلوب ہو گئے، ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، تو پھر کیا ہوا؟ فرعون نے شہید کر دیا جی، سورج غروب ہونے سے پہلے جنت الفردوس کے وارث بن گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دیتا ہے۔ ساری زندگی کو اور 15,000 جادوگر تھا وہ، 15,000 جادوگر، اللہ نے ایمان دے دیا۔ اور شیطان کیا تھا؟ اس نے 7 لاکھ سال عبادت کی، 7 لاکھ سال عبادت کی، سجدہ نے کیا آدم کو، اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور تکبر کیا، اللہ نے ساری عبادت برباد کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ اب کیا ہے؟ کافر ہے، 7 لاکھ سال کہاں گئے؟ اب کیا ہے؟ کافر ہے، کفر میں مرے گا، موت کفر میں ہی آئے گی اس کی، بے ایمان کی۔ میرے بھائی اللہ باپ فرما رہے ہیں کہ وسیع ربنا کل شیء علما، شعیب علیہ السلام کہ وسیع ہے ہمارے رب کا علم ہر شے پہ، ہمارے رب نے علم سے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، ذرے ذرے کا ہمارے رب کو علم ہے کہ ذرہ ہے یہ کب تک رہے گا، کبھی ادھر سے ادھر ہوگا ادھر سے ادھر ہوگا، یعنی ایک ذرے کا بھی علم اللہ پاک کو ہے۔ جب ایک ذرے کو اللہ جانتا ہے تو 5-6 فٹ کے وجود کو کیوں نہیں جانتا اللہ پاک؟ یہ چھپ جائے گا اللہ سے؟ اللہ آنکھوں کو بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے اللہ۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، بیتوں کو جانتا ہے۔ ابھی سینے میں کوئی بات آتی نہیں، اللہ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس کے سینے میں یہ ہے، ابھی ہم کو کام نہیں کرتے، اللہ کو پہلے ہی پتا یہ کام کرے گا، یہ نیکی کرے گا بدی کرے گا، کہاں جائے، ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا کیا کھائے گا، کسی کو نہیں پتا، اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ توکلنا، ہم نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ ہمارا توکل ہے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ میرے بھائیو قرآن میں فتوکل علی الحی الذی لا یموت، محبوب اس پہ بھروسہ کر جو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھی چاہیے کس پہ بھروسہ کریں؟ قرآن ہے اللہ پہ، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اسے کافی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اور چیز کی ضرورت دے رہی ہے اس کو، اللہ ہی کافی ہے، اس کی ضرورت اللہ ہی پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، اعمال کرو نیک اعمال نجات کا ذریعہ ہے، لیکن بھروسہ نہیں کرنا ان پہ، بھروسہ اللہ کی رحمت پہ کرنا ہے، اللہ کے فضل پہ کرنا ہے، اللہ کے کرم پہ کرنا ہے، بیڑا پار اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ ہمارے کسی سادے مال کی نماز، میں تو کہا کرے یہ تو جنت کے کمرے کا مل نہیں ہے، نماز روزہ ہی کر رہے ہیں، بات تو صحیح ہوتی نہیں ہم سے ہی، اللہ والا قبول بھی ہے کہ نہیں ہمیں کیا پتا ہے، یہ امید ہی ہے نا اللہ پاک قبول فرما لے، وہ ٹوٹی پھوٹی بھی قبول فرما سکتے ہو، کوئی نہیں روکنے والا جی، ورنہ ہماری نماز ہی نہیں کی کیا ہے، اتنی بڑی جنت دے گی اللہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، ارضھا کعرض السماء، جس کی چوڑائی زمین سے لے کے آسمان تک ہوگی، یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے ہمیں اتنی چیز دے سکتا ہے، اتنے سونے کے محلات اور اتنے نعمت دے، یہ اللہ کا فضل ہے، بس ایک عمال ایک ذریعہ ہے نجات کا، اللہ پاک بھی تم نیک عمل کرو، ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، بار بار قرآن میں آیا ہے۔ ہاں جی، ہم نے کس پہ بھروسہ کیا؟ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ ہاں جی، عمال کرو، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت پہ، اللہ کرم پہ بھروسہ کرنا ہے، ذرائع اسباب بروئے کار لاؤ، یہ توکل کے منافی خلاف نہیں ہے، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ کامیاب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ میرے بھائیو کاروبار کرو،
بھروسہ کس پہ کرو؟ کاروبار کو اللہ چلائے گا. دوائی استعمال کرو، علاج کراؤ، لیکن شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا. پیسے جیب میں ڈال کے نیو خان بس میں بیٹھو، یقین یہ ہو کہ نیو خان بس نہیں پہنچائے گی لاہور، کون پہنچائے گا؟ یہ ہے، یہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. ہم نے کیا کیا؟ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت پہ رکھے گا، قائم و دائم رکھے گا، ہمیں امید ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اللہ، جب یہ لوگ باز نہ آئے کفر شرک سے اور شعیب علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا، تو شعیب علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ کے دربار میں کہ ہمارے رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اب ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے. بس اب فیصلے کا وقت آ گیا، اللہ بتلا دے اب تو کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے. اللہ یہ فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین، اور تجھ سے بہتر کو فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی جمعہ ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کوئی جو تجھ سے بہتر فیصلہ کر سکے. سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا، ہمارے فیصلوں میں ظلم ہوتا ہے، ڈنڈیاں مارتے ہیں، تڑے بازی ہوتی ہیں، ہمارے فیصلے رد ہو جاتے ہیں. اللہ کے فیصلے کو رد کوئی نہیں کر سکتا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم سے، کیا کہا انہوں نے کافروں مشرکوں کو؟ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب نبی کی اتباع کی نا، یہ اپنے ان کو کہا کافروں مشرکوں کو، سرداروں نے، پھر کیا ہوگا؟ انکم اذا لخاسرون، تمہیں گھاٹا پڑ جائے گا، خسارے میں چلے جاؤ گے شعیب نبی کی اتباع کر کے. اگر اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے اس کے دین کو قبول کر لیا، دین میں گھاٹا پڑ جائے گا تم کو. اگر ماپ تول میں پورا کیا، ماپ تول کو کمی نہ کی، تو پھر دنیا میں گھاٹا پڑ جائے گا. اس کی اتباع نہ کرنا. یہاں تک بات پہنچ گئی، پھر کیا ہوا؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. پھر کیا آیا؟ زلزلہ، زلزلہ آیا نیچے سے. فأصبحوا في دارهم جاثمين، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ کے بالے گر پڑے. زلزلہ آیا، جو مکانوں کی دیواریں چھتیں تھیں اوپر گر گئیں، بیٹھے تھے کھڑے تھے منہ کے بالے گرے تھا، اوپر مکان گر گئے، چھتیں گر گئیں، اٹھے نہیں پھر وہی مانی، وہی گر گئے. اللہ کے قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ان پہ 3 قسم کے عذاب بھیجے تھے. 19ویں پارے میں بھی آ رہا ہے اور 12ویں پارے میں بھی آ رہا ہے. چیخ کا عذاب 12ویں پارے میں ہے کہ ان پہ چیخ کا عذاب آیا، اور صاحبان کا عذاب ان پہ آیا، وہ 19ویں پارے میں آ رہا ہے. یہاں کیا ہے؟ زلزلے کا عذاب کا ذکر کی، ان پہ زلزلہ آیا. تو پھر کیا ہو گیا؟ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو گئے. اللہ پاک نے ان پہ سخت گرمی مسلط کر دی. سخت گرمی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، او سخت بلا اٹھے، برداشت نہیں ہوئی سکتی گرمی ان سے. تو باہر دیکھا ایک بادل ہے، گہرا گہرا بادل ہے. یہ وہاں گئے، بادل کے نیچے گئے، بادل کے نیچے تو وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ویسے بھی جہاں بادل آ جائے، سایہ ہو جائے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے پیدا. تو اللہ پاک نے ان کو عذاب دینا تھا، تو وہاں لوگ جو گئے بادل کے نیچے، وہاں ٹھنڈی ہے، جتنے بھی لوگ گئے تھے ان سب کو بلا لیا، وہ آؤ اتنے آ جاؤ، یہ دیکھو یہاں ایسی ٹھنڈک ہے یہاں. تو سارے بچے بوڑھے اور سب وہاں آگے جمع ہو گئے. پھر اس بعد بارش، بادل میں سے بارش نہیں برسی بلکہ آگ برسی ہے. آگ سے سب کے سب جل کے راکھ ہو گئے، جلا دیا اللہ پاک نے ان کو. ایک یہ بھی 19ویں پارے میں آ رہا ہے، ان پہ یہ عذاب آیا تھا. اور 12ویں پارے میں آ رہا ہے ان پہ چیخ کا عذاب آیا. چیخ کا، فرشتے نے چیخ ماری ہے جی. تو کیا ہوا کہ دماغ پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، بس سارا وجود فرشتے کی چیخ. پھر یہ 3 قسم کے عذاب ان پہ آئے. ہو سکتا ہے ان سب پہ یہ تینوں عذاب آئے ہوں. پہلے زلزلہ آیا، پھر چیخ آئی، اوپر سے آگ برسی. تو کچھ حضرات کہتے ہو سکتا ہے ان لوگوں 3 گروہ بن گئے ہوں ان کی ہلاکت کے وقت.
ایک پہ زلزلے کا عذاب آ گیا، ایک پہ چیخ کا عذاب آ گیا، اور ایک پہ آگ کا عذاب آ گیا۔ بہرحال اللہ عالم اللہ کے قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان پہ 3 قسم کے عذاب آئے تھے۔ زلزلے کا یہاں ذکر ہے، چیخ کا 12ویں آ رہا ہے، اور صاحبان کے اوپر سے آگ برسی اس کا 19ویں پارے میں آ رہا ہے، ذکر آ رہا ہے۔ اللہ پاک بھائی ہم کو اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا عذاب جو ہے تباہی ہے، بربادی ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، محبوب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، نہ کوئی چھڑا سکتا ہے۔ ہاں جی، بس پکڑ لیا ان کو، زلزلے کے عذاب نے ہو گئے اپنے گھروں میں، کیا یہ اوندے منہ، اوپر سے جل رہا ہے نیچے سے، پھر گرے مکان، وہ اسپیشل ہے، یہ زلزلے اسپیشل نہیں ہے، یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے ہو تو خصوصی زلزلہ ہے، اسپیشل زلزلہ ہے جی۔ گری دیواریں بڑی بڑی، چھتیں اوپر ٹھا ٹھا، بس سارے کے سارے بچے عورتیں جو بھی تھے اوندے منہ، آگے کو گرے منہ کے بل، اٹھے نہیں بھائی، تباہ کر دی اللہ پاک نے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب نبی کی تکذیب کی وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی آباد ہے ہی نہیں تھے۔ ایسی کھنڈرات بنا دی، کھنڈر بنا دی اللہ پاک نے ان کی بستی، ایسے ہو گئے کہ جیسے وہاں آباد ہی نہیں تھے کبھی میں، ایسے محسوس ہوتے یہاں کوئی نہیں آباد ہوا۔ اور اب بھی وہ بستی جو ہے اس کے کھنڈرات ہیں، نشانات ہیں اب بھی۔ عرب کے شمال میں خطہ ہے عرب کا، وہاں ملک شام کے قریب، تو وہاں یہ بستی کھنڈرات ہے، اب نشانات ہیں لیکن آباد اس دور سے لے کے اب تک کھنڈرات ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو کر دیا اللہ نے کہ جیسے وہاں یہ آباد ہے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے تکذیب کی شعیب کی ہو گئے وہ خسارہ پانے والے، گھاٹا پڑ گیا ان کو۔ یہ کافر و مشرک کہتے تھے کہ شعیب نبی کی بات نہ ماننا کیا پڑ جائے گا تم کو، انہیں کو پا دیا اللہ پاک نے، مار دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں، انہیں کو گھاٹا پاڑ دیا۔ یہ شعیب نبی کو نکالتے تھے بستی تھے، تو اللہ پاک نے ان کی بستی بھی برباد کر دی، ان کو بھی برباد کر دیا۔ یہ ہے نبیوں کے ساتھ جی مقابلہ کرنے کا، نبی کے ساتھ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ نے بستی لی برباد، بستی فخر کر دی کر لینا تو اتو، اللہ نے ان کو ہی نکال دیا، ان کی بستی کو بھی برباد کر دیا، اور اب تک ان کی بستی کھڈرات بنی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہے۔ خاسرین فتولی عنہم، منہ پھیرا پھر اللہ کے نبی نے ان سے، مر کے ہلاک ہو گئے جب وہ، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ شعیب علیہ السلام کو ان کے ساتھی تھے، یہ بھی وہیں تھے، نہ زلزلے نے کچھ کہا، نہ چیخ نے، نہ آگ نے کچھ کہا، کچھ بھی، ہر شے برباد ہو گئی ان کی۔ منہ پھیرا ان سے اللہ کے نبی نے، شعیب نے، قال یا قومی، کہا ہے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق پہنچائے میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام، میں نے تو بڑی دعوت دی ہے، اپنے رب کی پیغام پہنچائے جو مجھ کو اللہ میرے رب نے دے کے بھیجا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، تمہاری خیر خواہی کی، تمہارا بھلا کیا، میں نے یہ کہ لیکن تم نے کفر شرک کو چھوڑا ہی نہیں، اب کفر شرک کی وجہ تم برباد ہو گئے ہو، اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے ہو، تمہارے کفر شرک کی وجہ سے تم برباد ہوئے ہو۔ کیف آسا علی قوم کافرین، اور میں کافر قوم پہ کیسے افسوس کروں، میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں ہے، میں کافر قوم پہ افسوس کروں، کیسے کروں، میں نے کفر سے روکا، نہیں باز آئے، برباد اللہ نے کر دیا تم کو، اپنے کفر شرک کی وجہ سے برباد ہے، اب میں کیسے کافر قوم پہ افسوس کروں، میرا افسوس بنتا ہی نہیں، اللہ نے اچھا کیا ہے جو بھی تم کو کیا، برباد کیا ہے، اچھا کیا اللہ پاک نے، تم کو برباد ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی افسوس نہیں کیا میدان بدر میں، جب وہ 70 کافر مرے ہیں، کافروں کے بڑے بڑے سردار کنویں میں گرایا، ان کو کوئی افسوس نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ اور اگر آج بھی کافر مر جائیں سارے، اللہ مار دے، مشرکوں کو مار دے، تو ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں ہے۔ کافر جو ہے یہ سارے کافر اللہ کے ہاں ان کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مومن کی ویلیو ہے، ایمان کی ویلیو، ان کی ویلیو کافروں مشرکوں کی اللہ کے ہاں سب کی
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں جی اگر مچھر ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تو عاقل لوگ جو عقل مند جو رہے گے اس پہ مچھر کی ہلاکت پہ افسوس نہیں کرتے عقل والے. اس لیے کافر مشرک کیا ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کی برکت سے بچے ہوئے ہیں. پیچھے پڑا نہیں آپ نے یہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے ان کی وجہ سے ان کو بھی مل رہا ہے. اور دن قیامت کی یہ چیزیں کپڑے لباس یہ زینت خوراک یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی ان کو نہیں ملے گی. قرآن پیچھے پڑ گیا 8ویں پارے میں. جیسے کہتے ہیں نا کہ کرنے کی وجہ سے کباڑ ہوتا ہے اس کو ہی پانی ملتا ہے. یہ تو مسلمان ایمان والوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں مر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو امتحان کے لیے زیادہ دے رہا ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو ایمان والے ایک دن بھی نہیں رہتے. اللہ پاک ان کو کیا کرے تو گند ہے بھائی یہ تو گند ہے دلال کے ڈھیر ہیں کافر مشرک. اللہ پاک نے کیا کرنا ہے کوئی ویلیو نہیں اللہ پہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے ہاں ایمان کی مومن کی ویلیو اللہ پاک کے ہاں مومن کی قدر ہے. تو فرمایا فکیف آسا علی قوم الکافرین کیسے افسوس کروں میں کافر قوم پہ. کوئی افسوس نہیں ہے مجھ کو. مر گئے تباہ ہو گئے اپنے کفر شرک کی وجہ سے مرے ہوئے تباہ ہو گئے. اللہ پاک نے 5 نبیوں کے قصے حالات و واقعات یہاں بیان فرمائے. نوح علیہ السلام کا قصہ اور پھر ہود علیہ السلام کا صالح علیہ السلام پھر لوط علیہ السلام اور یہ 5 قصے اللہ پاک نے بیان فرمائے. اور اس لیے بیان فرمائے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے تشفی تسکین کے لیے کہ میرے محبوب دشمنوں کی دشمنی سے مخالف کی وجہ ڈول نہ جانا گھبرا نہ جانا. یہ پیچھے دے کیا ہوا ہے. ان رسولوں کتنے دشمن ہوئے کتنی مخالفتیں کتنا کچھ ہوا. ان رسولوں کے ساتھ قوموں نے کیا یہ نہیں ڈولے تم کیوں ڈولو میرے محبوب. جس طرح ان کو اللہ نے برباد کر دیا آپ کے دشمنی برباد ہو جائیں گے. جس طرح یہ نبی اللہ نے کامیاب کی کامیابی آپ کے بھی قدم چومے گی تو چومے ہیں جی. مسلمان بڑھتے ہی گئے 4 مسلمان ہوئے جی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں 45 صحابہ کرام جی. پھر ہجرت فرمائی مکے سے 115 صحابہ کرام. اور پھر میدان بدر میں کتنے جی 313. اور غزوہ احد میں 700 صحابہ کرام جی. حدیبیہ کے مقام پہ 1400 صحابہ دیکھو اللہ بڑھا رہا ہے. اکیلے تھے اللہ کے نبی قرآن تھا نبی کے پاس اکیلے تھے بس اللہ بڑھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کے نبی فاتحانہ انداز سے فتح مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کتنی تعداد صحابہ کرام کی 10,000 صحابہ کرام. غزوہ حنین میں 12,000 صحابہ کرام. غزوہ تبوک میں 40,000 صحابہ کرام. اور حجۃ الوداع کے موقع میں 70,000 صحابہ کرام. جب اللہ کے نبی دنیا سے ہوئے تو 1,24,000 صحابہ کرام. اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اللَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدم جما دے گا. ایسے پوری دنیا بھی مل کے تمہارے قدموں کو نہیں پھاڑ سکے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میرے بھائیو ڈٹ جاؤ پکے ہو جاؤ قرآن پہ. اللہ بہت کچھ دے گا تم کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدم جما دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دین کی مدد کرے اللہ اس کی نامدگی. یہ قرآن کی آیت ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ سچا اللہ کا رسول سچا اللہ کا قرآن سچا نبی کا فرمان سچا ہے. اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کی بات سے کس کی بات زیادہ سچی ہے بتلاؤ بولو کس کی بات سچی ہے. اللہ کی بات. یہ اللہ کا قرآن یہ اللہ کی بات ہے یہ سچا ہے. نبی کا فرمان سچا ہے. نبی سچا ہمارا نبی کا فرمان سچا ہے. میرے بھائی اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد نہ کرے. تو دین کیا ہے؟ یہ قرآن ہے یہ دین ہے. اس کی شرح آگے حدیث ہے فقہ ہے. جو اللہ کے نبی نے قرآن پہ عمل کیا وہ حدیث بن گئی. حدیث کی شرح فقہ آ گئی. پھر بیچ میں چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی. اصل یہی ہے یہیں سے نکلتا ہے سب دین. یہ دین ہے. اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو جوڑا ہے وابستہ کیا ہے. اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو
کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، سارے کمال اللہ تیرے ہیں۔ اب ہم موت تک اللہ قرآن سے جڑے رہے، پکے رہے، ہماری یاری پکی رہے، یہ بھی دعا مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا ہی بہتر کر دے گا، آخرت بہتر کر دے گا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم سے، لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ نکال دیں گے ہم تم کو، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ماں کے ساتھ تیرے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا لوٹ آؤ تم ہماری ملت میں۔ کہا شعیب علیہ السلام، اولو کنا کارہین، کہ اگر ہم ناپسند کرتے ہوں پھر بھی لوٹیں پھر ہم کیسے لوٹیں گے، ہم تو پسند ہی نہیں کرتے اس کو۔ قد افترینا، تاکہ اگر لوٹے ہم، اللہ عظیم، تو اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے، ان ادنا اگر لوٹے ہم، ہاں قد افترینا، تاکہ جھوٹ باندھیں گے ہم اللہ پہ جھوٹ کو، ان ادنا اگر لوٹے ہم، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ، میں بعد اس کے نجات دی اللہ نے ہم کو اس تمہاری ملت سے، وما یکون لنا، اور نہیں ہے واسطے ہمارے یہ کہ لوٹے ہم اس میں، ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لائق ہی نہیں، ہم جی تمہارے اس میں کفر شرک میں آئے، ہاں الا ان یشاء اللہ ربنا، اگر اللہ ہی چاہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وسیع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے رب ہمارا ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، ہمارے رب کا ہر چیز پہ علم وسیع ہے۔ اللہ توکل، اللہ پہ توکل کیا ہم نے، ربنا افتح بیننا، اے رب فیصلہ کر دے درمیان ہمارے و بین قوم، ہماری قوم کے درمیان حق کے، انت خیر الفاتحین، تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ اور کہا سرداروں نے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قوم، اس کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیب، البتہ اتباع کی تم نے شعیب علیہ السلام، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت کیا ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفة، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اونڈے منہ۔ الذین کذبوا شعیب، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام، کأن لم یغنوا فی، ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیب، جن لوگوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام، کانوا هم الخاسرون، کیا ہو گئے، نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، ان سے پھرا، پھر شعیب علیہ السلام منہ پھیرا ان سے۔ وقال یا قوم، کہا ہے میری قوم، لقد ابلغتکم، البتہ تاکہ پہنچا دیے میں نے تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام، ونصحت لکم، اور نصیحت کی میں نے تم کو، فکیف آسیٰ علی قوم، اب میں کیسے افسوس کروں کافر قوم پہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔